اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو میں چند احادیث کی کتابوں سے خلاصتاً جہنم کا کچھ تعارف میں ذکر کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے تفاصیل جو ہیں وہ آگے آئیں، ہو سکتا ہے ٹائم نہ بنے، لیکن خلاصتاً آپ جہنم کا کچھ تعارف سن لے احادیث کی روشنی میں۔ جہنم کو میدان حشر میں لانے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مقرر ہوں گے۔ یہ مسلم شریف میں ہے۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب آگ کے 2 جوتے پہننے کا ہوگا، جس سے جہنمی کا دماغ کھولنے لگے گا۔ صرف آگ کا جوتا ہوگا، دماغ تک اس کی حرارت ہوگی۔ یہ بھی مسلم شریف میں۔ آگے مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں جہنمی کی ایک داڑھ، یعنی ایک دانت، اس کا بڑا دانت احد پہاڑ سے بھی بڑا ہوگا۔ یہ بھی مسلم شریف میں ہے۔ ایسے ہی مسلم شریف میں جہنمی کے دونوں کندھوں کے درمیان تیز رو سوار کی 3 دن کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔ جہنمی کے جسم کی کھال، جو کہ ہمارے ہاں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی کوئی انچوں میں نہیں ہے، لیکن جہنمی کے جسم کی کھال 42 ہاتھ یعنی 63 فٹ موٹی ہوگی۔ اتنی موٹی اس کی صرف کھال ہوگی، اس کے آگے گوشت جو ہوگا اور آگے ہڈیاں، یہ تو پھر ایک نیا سلسلہ ہے۔ دنیا میں تکبر کرنے والوں کو چیونٹیوں کے برابر جسم دیا جائے گا جہنم میں، یعنی کہ ان کی ذلت ہوگی۔ حشر میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ جہنمی اس قدر آنسو بہائیں گے کہ ان میں کشتیاں چلائی جا سکیں گے، یعنی جہنمیوں کے آنسوؤں سے دریا بہیں گے، نہریں بہیں گی۔ ایسے ہی مسند احمد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ میں ہے کہ جہنمیوں کو دیے جانے والے کھانے، جس میں سے ایک کھانا تھوہر جس کو کہتے ہیں، اس کا ایک ٹکڑا دنیا میں اگر گرا دیا جائے تو ساری دنیا کے جانداروں کے اسباب معیشت برباد کر دے گا۔ ایسے ہی ابو یعلا میں ہے جہنمیوں کو پلائے جانے والے مشروب کا ایک ڈول یعنی چند لیٹر دنیا میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا کی مخلوق کو بدبو میں مبتلا کر دے گا۔ جہنمیوں کے سر پر اس قدر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا کہ وہ سر میں چھید کر پیٹ میں پہنچے گا، یعنی اس کو کراس کرے گا اور پیٹ میں جو کچھ ہوگا اسے کاٹ ڈالے گا، اور یہ سب کچھ پیٹھ سے نکل کر قدموں میں آگ گرے گا۔ پھر آگے جہنمیوں کو آگ کے پہاڑ، وہاں پر جہنم میں ہی ہوگا جس کا نام صعود ہے، اس پر چڑھنے کا کہا جائے گا۔ تو چڑھنے میں 70 سال لگیں گے، اترے گا تو پھر اس سے چڑھنے کا حکم دیا جائے گا۔ یعنی وہ جو پہاڑ ہوگا وہ بھی ایک آگ کا پہاڑ ہوگا، یعنی پتھر جل رہا ہوگا، پہاڑ پر چڑھنا ہوگا، پھر اترے گا تو پھر چڑھنے کا کہا جائے گا۔ اللہ اکبر، الامان والحفیظ۔ اللہ سرکار کے صدقے ہمیں اس سے بچائے۔ جہنمیوں کو مارنے کے لیے لوہے کے جو گرز ہیں وہ اتنے وزنی ہوں گے کہ انسان اور جن مل کر کے بھی اسے اٹھانا چاہیں تو اٹھا نہیں سکتے۔ جہنمیوں کے سانپ قد میں اونٹوں کے برابر ہوں گے، اور ان کے ایک دفعہ ڈسنے سے کافر 40 سال تک اس کی زہر کی جلن محسوس کرے گا، سانپ کے ڈسنے کی۔ جہنمیوں کے بچھو جہنم کے اندر جو ہیں ان کے قد بھی خچر کے برابر ہوں گے، ان کے ڈسنے کا اثر کافر 40 سال تک محسوس کرے گا۔ جہنمیوں کو جہنم میں منہ کے بل چلایا جائے گا۔ اور ابن کثیر میں ہے کہ جہنم کے دروازے پر عذاب دینے والے 4 لاکھ فرشتے موجود ہوں گے، ان کے چہرے بڑے ہیبت ناک اور سیاہ ہوں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، یہ فرشتوں پر کوئی عتاب نہیں ہے، یہ تو جہنمیوں کو ایسا کرنے کے لیے۔ اور کچلیاں باہر نکلی ہوئی ہوں گی، سخت بے رحم ہوں گے، اور اس قدر جسیم کہ دونوں کندھوں کے درمیان پرندے کے 2 ماہ کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔
الامان والحفیظ۔ آگے مزید اگلی گفتگو میں قرآن پاک کی چند آیات کی روشنی میں مزید اس پر تبصرہ کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا تصدق، سرکار کی اس مقام کا تصدق جو اللہ کے ہاں ہے، اللہ ہمیں جہنم کے بڑے عذاب تو کیا، چھوٹے سے چھوٹے عذاب سے ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک لمحے سے بھی اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بحرمت سید العالمین۔